کیا آپ جانتے ہیں کہ جو آپ چاہتے ہیں وہ جب آپ کو ملنے والا ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ نشانیاں اور کچھ اشارے ضرور ظاہر کرے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو معجزوں کے قریب کچھ اشارے دکھاتا ہے۔ سنیں اپنے ہر درد کو اور اپنی ہر تکلیف کو، اپنی ہر پریشانی کو آپ دعا میں بدل دو، کیونکہ دعا ہر چیز کا علاج ہے اور مومن کا ہتھیار ہے۔ جب کبھی کسی بھی کام میں آپ کو مشکلات پیش آئیں اور کچھ بھی سمجھ نہ آئے، اس کے لیے دعا کیا کریں اور پھر دیکھنا کہ تمہارے لیے کیسے راستے بنتے ہیں۔ کیا پتا کہ تمہاری زندگی میں معجزے ہی بس ایک دعا کی دوری پر ہوں، ایک التجا کی دوری پر ہوں۔ کیا پتا کہ آپ کی من چاہی چیزیں صرف چند قدموں کے فاصلے پر ہوں، اور کیا پتا کہ تمہارے یہ آنسو اب صبر کا صلہ پانے والے ہیں، اور کیا پتا کہ تمہاری یہ تکلیفیں اب خوشیوں میں بدلنے والی ہوں۔ تو اپنے رب پر یقین رکھو کہ اللہ آپ کو بہترین وقت پر بہترین چیز سے نوازے گا۔ ممکن اور ناممکن تو آپ کے لیے ہے، میرے اللہ کے لیے ممکن اور ناممکن کچھ بھی نہیں۔ اللہ تو صحراؤں سے چشمے جاری کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ تو پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر سکتا ہے، اور آپ کی دعائیں تو وہاں جا سکتی ہیں جہاں ایک انسان تک نہیں جا سکتا۔ آپ کی دعائیں کن فیکون کے سفر کو طے کر جاتی ہیں۔ دعاؤں سے تقدیروں کے رخ بدل جاتے ہیں۔ تم خالی ہاتھ کبھی لوٹائے نہیں جاتے ہو، اور تمہارا یقین تمہیں کن کی منزل تک لے کر ہی جاتا ہے، ایسی منزل جہاں پر صرف معجزے ہی معجزے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک تو قرآن پاک میں خود فرماتے ہیں کہ دعا پہاڑوں کو بھی اپنی جگہ سے ہلا دیتی ہے۔ تو پھر تمہیں کیوں قبولیت کا شک ہے؟ تم کیوں اپنے رب پر یقین نہیں کرتے ہو؟ کیا آپ کا یقین اپنے رب پر ختم ہو گیا ہے؟ وہ تو چاہتا ہے کہ تم اس پر یقین رکھو، وہ تو بس بہتر وقت کے انتظار میں ہے کہ کب تمہارے حق میں بہترین وقت آئے اور وہ تمہیں تمہاری من پسند چیزوں سے نواز دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو بہت محبت کرنے والا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کچھ وقت انتظار کروا رہا ہے تو کیا آپ مایوس ہو جائیں گے؟ کیا اب آپ مزید انتظار نہیں کریں گے؟ کیا آپ کمزور پڑ رہے ہیں؟ کیا آپ کا اعتماد اللہ پر ختم ہو رہا ہے؟ اللہ تو خود فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ ہو سکتا ہے کہ تم جن بند دروازوں کو دیکھ رہے ہو ان کے پیچھے تمہاری عطاؤں کے معجزے ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تم تک خیر لانے سے پہلے تمہیں مصیبتوں سے گزار رہا ہو، کیونکہ وہ اللہ تمہاری زندگی سے ہر گزرنے والے واقعے سے باخبر ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم سب کچھ اس پر چھوڑ دو۔ تمہاری بے چینی وہ سکون میں بدلنے پر قادر ہے، اور تمہارے ہر معاملے سے آگاہ ہے۔ وہ تمہارا صبر آزما رہا ہے۔ وہ اپنے بندے سے اتنی محبت کرتا ہے کہ ہمارے بہتر مانگنے پر ہمیں بہترین سے نوازنے لگتا ہے۔ اللہ تو چاہتا ہے کہ تم اس کی چاہت کرو اور اپنی چاہت کو اللہ کے حوالے کر دو۔ اللہ کہتا ہے کہ میری ایک چاہت کو مانو، میں تمہاری 1000 چاہتیں پوری کروں گا۔ اللہ کہتا ہے کہ میری طرف ایک قدم بڑھاؤ، میں 10 قدم تمہاری طرف آؤں گا۔ اور وقت کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو، آپ کو صبر کرنا سیکھنا چاہیے۔ کیا آپ کو یاد ہے حضرت یونس علیہ السلام کا وہ واقعہ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں قید ہو گئے تھے؟ تو اللہ نے اپنے اس نبی کی دعا مچھلی کے پیٹ کے اندر بھی سن لی تھی۔ تو جو رب یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکال سکتا ہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کی صدائیں نہیں سنے گا؟ یاد رکھو کہ اگر اس نے راستہ نہ نکالنا ہوتا تو وہ تمہارے یقین کا تسلسل اب تک توڑ چکا ہوتا۔ اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ تمہیں اللہ کی محبت کے لیے ٹوٹنا بھی پڑ جائے، اور ہو سکتا ہے کہ جب تم ٹوٹ کر دوبارہ سے جڑو تو تم اتنے مضبوط بن جاؤ
کہ دنیا کا کوئی غم بھی تمہیں توڑ نہ سکے، اور پھر تم خوش ہو جاؤ گے اپنے رب سے، کیونکہ تمہارا دل سکون پا جائے گا۔ بس پھر تم چلتے پھرتے اللہ کا شکر ادا کرتے رہو گے، کیونکہ وہ رب تو رحمان و رحیم ہے۔ اللہ تمہیں وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ جو چیزیں آپ کے سامنے ناممکن ہو جاتی ہیں تو اللہ آپ کو صبر سے گزار کر ان مقامات تک پہنچاتا ہے جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ اور آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ جب آپ اللہ پر یقین کرتے ہیں تو اللہ آپ کے لیے اپنے در کیسے کھولتا ہے؟ جب آپ راتوں کو اٹھ اٹھ کر دعائیں مانگتے ہیں اور اپنی دعاؤں کی قبولیت کے معجزے مانگتے ہیں، وہ اللہ تمہاری طرف تمہاری جستجو ہر چیز سے واقف ہے۔ وہ ان قریب آپ کے لیے معجزوں کے در کھولے گا۔ وہ تمہیں تمہاری من پسند چیزوں سے لازمی نوازے گا، لیکن آپ نے تھکنا نہیں ہے۔ تھوڑا سا انتظار اور باقی ہے۔ بس رب کی اطاعت کر لو، اللہ کی دی گئی آزمائشوں پر پورے اتر جاؤ، اللہ کی دی گئی عنایتوں پر شکر گزار بن جاؤ، کیونکہ ابھی تھوڑی سی مشکل باقی ہے لیکن عطائیں ہونے ہی والی ہیں۔ درد کا رخ اب مڑنے ہی والا ہے۔ جب آپ اللہ سے گڑ گڑا کر کچھ مانگو گے، جب دعاؤں میں ہاتھ اٹھاتے وقت دل بار بار قبولیت کا یقین دلائے گا، تو آپ سمجھ جانا کہ یہ اشارہ ہے کہ تمہیں مانگتے رہنا ہے، کیونکہ دل کو پختہ یقین تبھی ہوتا ہے جب اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرنا چاہتا ہے۔ اللہ آپ کو سجدوں تک اسی لیے لاتا ہے کیونکہ وہ ہماری دعاؤں پر کن فرمانا چاہتا ہے۔ الحمدللہ۔